بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ یہ علامتیں جو امام کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گی، روایات میں دو طرح کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ علامتیں وہ ہیں کہ جو حتمی ہیں، یقینی ہیں، امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی، کہ ان کے بغیر جو ہے وہ امام کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کچھ علامتیں اور نشانیاں جو ہیں وہ غیر حتمی ہیں، غیر یقینی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ علامتیں ظاہر ہوں اور ممکن ہے کہ وہ علامتیں ظاہر نہ ہوں۔ ان علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی امام کا ظہور ہو جائے، یعنی ان علامتوں کا تعلق مشیت الہی سے ہے۔ اگر خدا کی مشیت اور مصلحت ہوگی تو وہ علامتیں ظاہر ہوں گی، ورنہ وہ علامتیں ظاہر نہ ہوں گی اور ان کے بغیر امام تشریف لے آئیں گے۔ لیکن روایات میں کچھ علامتوں کو حتمی علامتوں میں سے قرار دیا گیا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے یہ علامت ظاہر ہوں گی۔ اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے 5 نشانیاں وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ للقائم 5 علامات، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے 5 علامتیں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ ظہور السفیانی، پہلی علامت ہے کہ سفیانی ظاہر ہوگا۔ سفیانی ابو سفیان کی نسل سے ہے، بنی امیہ سے ہے، ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے، اس لیے اسے سفیانی کہا جاتا ہے۔ جو شام کے علاقے سے خروج کرے گا۔ شام کا علاقہ کافی وسیع علاقہ ہے، یہ فلسطین، لبنان، جارڈن اور یہ شام جو ابھی فعلی شام ہے، یہ ساری بستیاں جو ہیں اور سارے علاقے ان کو شامات کہا جاتا ہے۔ تو شام کے علاقے سے یہ سفیانی خروج کرے گا، اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ ماہ رجب میں سفیانی خروج کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السفیانی من المحتوم وخروجہ فی رجب۔ امام نے فرمایا کہ سفیانی کا ظاہر ہونا یہ حتمی علامتوں میں سے ہے، یقینی علامتوں میں سے ہے۔ اور یہ کب ظاہر ہوگا؟ امام نے فرمایا وخروجہ فی رجب، یہ رجب کے مہینے میں ظاہر ہوگا۔ دوسری نشانی فرمایا یمانی کا خروج ہے، ایک شخص یمن سے قیام کرے گا، سفیانی کے خلاف اس کا قیام ہوگا اور لوگوں کو حق اور عدل کی طرف دعوت دے گا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شخص یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، جو لوگوں کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے۔ تیسری نشانی آسمانی آواز ہے، آسمان سے بہت ہی بلند آواز دی جائے گی جسے دنیا کے تمام لوگ سنیں گے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آواز ماہ رمضان کی 23 تاریخ کو سحر کے وقت آئے گی، اور روایات میں آسمانی آواز کی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں۔ کہا گیا کہ دنیا کا ہر آدمی اس آواز کو اپنی زبان میں سنے گا، اور اس آواز کے بلند ہوتے ہی ہر ایک کی زبان پر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر ہوگا۔ چوتھی علامت امام نے فرمایا نفس زکیہ کا قتل ہے، یعنی ایک بہت ہی پاک و پاکیزہ، متقی و پرہیزگار، صالح انسان مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل ہوگا۔ یہ نفس زکیہ یعنی پاکیزہ نفس، روایات میں تفصیل جو بیان کی گئی، کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے اور ان کا نام محمد بن حسن ہوگا۔ 5ویں علامت کہ سرزمین بیضاء میں لشکر سفیانی کا دھسنا۔ مدینہ اور مکے کے درمیان ایک بیابان ہے جسے بیضاء کہا جاتا ہے، وہاں پر سفیانی کا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ تو اس روایت میں ان 5 نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور اسی سال امام کا ظہور ہوگا جس سال یہ 5 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اور دوسری روایات ہیں جن میں حتمی علامات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میں نے یہ روایت آپ کے سامنے نقل کی ہے جس میں ان 5 علامتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت عطا فرما اور امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔